ہانیہ ناولز میں آپ کو دل سے خوش آمدید۔ آج ہم لے کر آئے ہیں الف ناول کی تیسری قسط، جہاں عشق صرف ایک جذبہ نہیں بلکہ روح کی صدا بن جاتا ہے۔ یہ کہانی اس سفر کی ہے جو انسان کو محبت کے راستے پر خود اپنی پہچان تک لے جاتا ہے، جہاں ہر موڑ پر صبر اور یقین کا امتحان ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی صوفیانہ رنگ میں ڈوبی رومانوی کہانی سننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑیں۔ ڈی پی او اسے داد دے رہا تھا اور بہت کھلے دل سے دے رہا تھا، جبکہ ڈائریکٹر پریشانی سے اس سے کہہ رہا تھا، پتہ ہے مجھے، پرفارمر ہے وہ، مگر نشا برانڈ ہے، سیریل برانڈ، نیم سے بکتا ہے، پرفارمنس سے نہیں۔ میں لاتا ہوں منا کر نشا کو۔ طاہر تم اسکرپٹ دیکھو، مومنہ کی لائنز کم کر دو، بلکہ نشا میڈم کے پاس لے آؤ، وہ خود ہی کم کر دیں گی۔ مومنہ نے اتنی دور سے بھی ڈائریکٹر اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے درمیان بلند آواز سے ہونے والی گفتگو سن لی تھی۔ گفتگو کو اس کے کانوں تک نہ پہنچنے کی کوشش بھی نہیں کی گئی تھی۔ انڈسٹری میں عزت، نخرہ اور انا صرف مین لیڈ کی دیکھی جاتی ہے، باقی سب یہ چیزیں گھر چھوڑ کر سیٹ پر آتے ہیں۔ کسی سینئر ایکٹر نے ایک بار مومنہ سے کہا تھا اور مومنہ کو وہ بات یاد آئی تھی۔ اس کے گھر کی گلی بہت لمبی تھی اور تنگ بھی، ٹوٹی پھوٹی بھی اور بے حد گندی بھی۔ نہ وہاں کوئی کوڑا اٹھانے آتا تھا، نہ نالی صاف کرنے۔ یہ کام اس دن ہوتا جب محلے کے لوگوں کا میونسپلٹی کے جمع داروں کے ساتھ لڑائی جھگڑا یا گالم گلوچ ہوتی، اور پھر محلے والے مل کر محلے کے جمع دار کے خلاف ایک درخواست دیتے، اور اس دن میونسپلٹی کسی نہ کسی کو صفائی کے لیے وہاں بھیج دیتی۔ یہ سالوں سے ہو رہا تھا۔ نہ جمع دار کی ڈھیٹائی میں تبدیلی آئی تھی، نہ محلے والوں کی ثابت قدمی اور بے نیازی میں۔ وہ 8 گھنٹے کی شفٹ میں صرف 2 سین کروا کر اور 3 ڈریسز بدل کر تھکی ہاری اپنی گلی میں شام سے کچھ پہلے داخل ہوئی تھی۔ نیند سے اس کی آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں اور ایک لمحہ کو اس کا دل چاہا تھا وہ اسی گلی میں سونے کے لیے لیٹ جائے۔ گلی کی زمین پر اگر جگہ جگہ اسے گندگی نظر نہ آ رہی ہوتی تو وہ شاید کر بھی بیٹھتی۔ اس کی ذہنی حالت کچھ ایسی ہی تھی آج۔ سامنے سے آتے جھومر نے اسے دیکھتے ہی تالیاں پیٹ کر اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ ہماری ہیروئن آ گئی۔ وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ اس محلے میں فی الحال اس کے علاوہ کوئی ٹی وی میں کام کرنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا، اس لیے جھومر اسے بلا وجہ محلے کی شان بنائے بیٹھا ہوا تھا۔ السلام علیکم مومنہ باجی، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے مومنہ کو سلام کرتے ہی جیسے اس سے اپنی تیاریوں کی داد لینا چاہی۔ ہمیشہ اچھی لگتی ہو جھومر، اس نے غور کیے بغیر کہا۔ وہ رک کر مزید بات چیت نہیں کرنا چاہتی تھی جو جھومر کی خواہش رہتی تھی۔ بس مومنہ باجی، آپ سٹار ہیں تو نظر بھی آپ کی سٹاروں والی ہے، باقی اس محلے میں تو کوئی آپ جیسا ہے ہی نہیں، اسی لیے تو آپ پر اتنا بھروسہ کرتی ہے جھومر۔ جھومر بولے جا رہا تھا، اپنا دوپٹہ گلے میں سیدھا کرتے اور اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتے۔ اسے یہ دیکھنا یاد نہیں رہا تھا کہ مومنہ اس کے پاس کھڑی بھی تھی یا نہیں، اور جب تک اسے یہ خیال آیا مومنہ اس کے پاس سے غائب ہو چکی تھی۔ مومنہ، وہ اپنے گھر کے دروازے سے ابھی بہت فاصلے پر تھی جب اس نے اپنے عقب میں کسی کو اپنا نام پکارتے سنا۔ وہ بے اختیار پلٹی۔ ایک درمیانی عمر کی، چھوٹے قد اور بھاری وجود کی عورت پھولے ہوئے سانسوں کے ساتھ اس کی طرف آ رہی تھی۔ وہ یقیناً بہت دیر سے اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ وہ اس کی مالک مکان تھی اور اس کے چہرے پر پہلی نگاہ ڈالتے ہی مومنہ کو یاد آیا کہ انہوں نے ابھی اس مہینے کا کرایہ دینا تھا۔ ذہن میں کوئی مناسب بہانہ ڈھونڈتے ہوئے
اس نے اس عورت کو سلام کیا جو اب اس کے قریب آ گئی تھی۔ السلام علیکم عذرا خالہ۔ وعلیکم السلام۔ اف، تم نے تو دوڑ لگوا دی، کب سے آوازیں لگا رہی ہوں میں تمہیں، پر مجال ہے تم نے پیچھے پلٹ کر دیکھا ہو۔ اس عورت نے بڑی خوش دلی کے ساتھ اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس سے گلہ کیا۔ بہت معذرت، میں نے آواز سنی ہی نہیں آپ کی، مومنہ نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں بھائی، سٹار ہو تم، کیا سنو گی ہمارے جیسوں کی آوازیں؟ ثریا سے کہہ رہی تھی۔ کیا ایکٹنگ کرتی ہے تمہاری بیٹی، ماشاء اللہ۔ سوپ دیکھ رہی ہوں تمہارا۔ عذرا نے پھولے ہوئے سانس کو بحال کرنے کا انتظار کیے بغیر ہی اسی سانس میں اس کی تعریفیں شروع کر دیں۔ مومنہ کچھ پرسکون ہوئی۔ اس کا مطلب تھا فی الحال کرایہ کے لیے کچھ دن اور مل سکتے تھے۔ بہت شکریہ خالہ، بس آپ کا پیار ہے، اس نے انکساری سے کہا۔ بس اب سوپ وغیرہ چھوڑو اور کوئی سیریل کرو، کوئی بڑا رول، انہوں نے ساتھ ہی مشورہ دیا۔ جی، ایک سیریل بھی کر رہی ہوں آج کل، اس نے ان پر انکشاف کیا۔ اگر انہیں مرعوب کرنے سے کچھ اور دن مل جاتے کرایہ دینے کے لیے تو کیا برا تھا؟ ارے واہ، یہ تو بڑی خبر ہے۔ کون کون ہے سیریل میں؟ انہوں نے فوراً پوچھا۔ نشا ہے، اور تمہارا کیا رول ہے؟ چھوٹا رول ہے خالہ۔ چلو کوئی بات نہیں، بڑا بھی ملے گا۔ نشا کو میرا بتانا کہ میں فین ہوں اس کی۔ جی ضرور، مومنہ نے حامی بھری۔ ارے ہاں، جس بات کے لیے تمہیں روکا تھا وہ تو بھول ہی گئی۔ وہ بالآخر مدعا پر آ گئیں۔ تمہارے گھر گئی تھی، جہانگیر کو دیکھا تو بڑا افسوس ہوا۔ جہانگیر سامنے تھا تو ثریا سے کہنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ ان کے چہرے پر اب ہمدردی کے تاثرات تھے۔ مجھے پتہ ہے خالہ، کرایہ لیٹ ہو گیا ہے اس بار بھی، لیکن میں ایک ہفتے تک دے دیتی ہوں آپ کو۔ سیریل کا چیک مل جائے گا اس ہفتے میں، اس نے بڑے نادم انداز میں ان سے کہنا شروع کیا۔ نہیں نہیں، کرائے کی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ دے دینا تم۔ مجھے اصل میں گھر خالی کروانا ہے، وہ بڑا جھجک کر بولی۔ ایک لمحے کے لیے مومنہ کی سانس رکی۔ گھر خالی کروانا ہے؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ ہاں بیٹا، وہ بس میرا بیٹا اپنا گھر بنوا رہا ہے تو پیسے کم پڑ گئے ہیں، اس لیے اب یہ والا گھر بیچنا پڑے گا، انہوں نے وضاحت دی۔ لیکن خالہ، اتنی اچانک؟ وہ بے حد پریشان ہوئی تھی۔ نہیں نہیں، وقت تو دیں گے تمہیں، مہینہ دو مہینہ، آرام سے گھر ڈھونڈو، آخر میں فین ہوں تمہاری۔ چلو پھر چلتی ہوں، درزی کے پاس بھی جانا ہے مجھے، اور سیریل جب چلنا شروع ہو تو ضرور بتانا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ وہ اسی طرح تیز تیز کہتی ہوئی چلی گئی اور مومنہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ وہ ہوں ہاں بھی نہیں کر سکی تھی۔ وہ واقعی ایک خراب دن تھا، مگر اس کی زندگی میں خراب دنوں کی اتنی بھرمار تھی کہ اسے اب ان کی گنتی بھی بھول گئی تھی۔ تو اب یہ ایک اور مسئلہ ہوگا، نیا گھر ڈھونڈنا۔ اس نے چلنا شروع کر دیا، اپنے گھر کے کھلے دروازے کے آگے لٹکتا پردہ ہٹا کر۔ اس کا دل چاہا کہ وہ وہیں گر جائے، کسی میراتھن میں حصہ لینے والے رنر کی طرح جو فنشنگ لائن تک پہنچتے پہنچتے ڈھہ جانے کی خواہش جیتنے کی خواہش سے زیادہ کرنے لگتا ہے۔ اپنا بیگ صحن میں پڑی چارپائی پر پھینکتے ہوئے اس نے صحن کے کونے میں لگے ہوئے بیسن کا نلکا کھول کر چہرے پر چھینٹے مارنا چاہے، لیکن نلکے سے پانی کے قطروں کے علاوہ کچھ برآمد نہیں ہوا تھا۔ اس کا دل عجیب طرح سے ڈوبا۔ وہ اس وقت پسینے سے شرابور تھی اور منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے کے بعد غسل خانے میں جا کر نہانا چاہتی تھی، جبکہ یہاں پانی ہی نہیں تھا۔ اس نے صحن میں کپڑے دھونے والی جگہ پر پڑی بالٹی دیکھی اور پھر اس بالٹی میں پڑے پانی سے وہ اپنے منہ پر چھینٹے مارنے لگی۔ پانی کی پائپ لائن پھٹ گئی۔ وہاں سڑک پر پورے محلے والے جمع ہیں، وہیں سے پانی لا رہے ہیں صبح سے، اب دیکھو کب ٹھیک کرتے ہیں میونسپلٹی والے۔ اس نے اپنے عقب میں اچانک ثریا کی آواز سنی۔
اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی اس نے اپنے چھوٹے بھائی جہانگیر کی بھی آواز سنی تھی، آپا تم آ گئیں۔ یہ جملہ وہ ہر روز اس کے آنے پر بولتا تھا۔ اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی وہ اس کی چاپ سن کر اندر کمرے سے باہر آ جاتا تھا، اس سے اس کے دن کی داستان سننے کے لیے۔ شوٹنگ پر ہونے والے واقعات، کس نے کس سے کیا کہا، کون کس سے لڑا، کون کس کے ساتھ افیئر چلا رہا ہے، کون فلرٹ کر رہا ہے، اس کی پرفارمنس نے کتنوں کو متاثر کیا، سین میں کس کس نے اسے داد دی، اس کا سوال نامہ روز ایک جیسا ہوتا تھا، مگر مومنہ کو روز نئے سرے سے اس کی تیاری کرنا پڑتی تھی۔ باہر اور شوبز کی دنیا کے ساتھ وہ جہانگیر کے رابطے کا واحد ذریعہ رہ گئی تھی اور وہ اسے قائم رکھنا چاہتی تھی۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اس کا جواب بھی جہانگیر کو یقیناً رٹا ہوا ہوگا۔ وہ اس کے سوال کا جواب ہمیشہ اس سوال سے دیا کرتی تھی اور پھر اس کا جواب جہانگیر کی زبان پر ڈھونڈنے کے بجائے اس کے چہرے اور انداز سے ڈھونڈتی تھی، کیونکہ جہانگیر کی زبان پر ہمیشہ جھوٹ ہوتا تھا۔ میں تو ٹھیک ہوں، اس نے مسکرا کر کہا اور وہ اس کا چہرہ کھوجنے لگی۔ وہ ویسا ہی تھا جیسا روز ہوتا تھا، وہی ہلکے، وہی پیلی پھیکی رنگت، وہی سیاہ ہونٹ، وہی آنکھوں کے گرد سوجن، وہی آنکھوں کی غائب ہوتی ہوئی چمک اور وہی کھڑے رہ پانے کی جدوجہد۔ وہ گردوں کی بیماری میں مبتلا تھا اور ڈائلسس کروا رہا تھا۔ اور مومنہ سلطان رقم جمع کرنے میں مصروف تھی، جس سے وہ اس کا گردہ تبدیل کروا لیتی۔ وہ بہت سے محاذوں پر بہت سی جنگیں ایک ہی وقت پر لڑ رہی تھی اور ہر جنگ ہار رہی تھی۔ وہ آپا پھر آج کیسا گیا؟ سیریل کے سیٹ پر تمہارا پہلا دن؟ جہانگیر اس کی کھوجتی آنکھوں کو خود پر سے ہٹانا چاہتا تھا۔ میں تھوڑی دیر سو جاؤں، پھر اٹھ کے بتاؤں گی، اس نے اندرونی کمرے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ کھانا تو کھا لو، ثریا نے اس سے کہا۔ وہ بھی بعد میں، اس نے پلٹے بغیر ماں سے کہا تھا۔ یہ پوچھے بغیر کہ پکا گیا ہے، دال، آلو، گوبھی، چاول۔ وہ مینیو کی فہرست اور ترتیب سے واقف تھی اور اسے یہ بھی پتہ تھا کہ جب تک کرایہ ادا نہ ہو جاتا اس مینیو میں گوشت کی انٹری نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ گوشت کی شوقین تھی بھی نہیں، ڈراموں کے سیٹس پر اسے سب کچھ مل جاتا تھا، ثانوی کرداروں میں بھی اچھا کھانا یا کم از کم وہ کھانا جو اس کے اپنے گھر سے بہتر ہوتا تھا۔ اور کھانے کے بارے میں اب سوچتا بھی کون تھا؟ زیادہ سے زیادہ جو وہ سوچتی تھی وہ کھانا کھانے کے بارے میں تھا، کیا کھایا جائے اس بارے میں نہیں۔ چادر کو چہرے پر کھینچتے ہی وہ جیسے سکون کی کسی وادی میں اتر گئی۔ یہ اس کی عادت تھی، وہ سر سے پاؤں تک چادر خود پر تان کر چت سویا کرتی تھی۔ وہ چادر نما خیمہ جیسے اس کی حفاظتی باڑ تھی جو کچھ لمحوں کے لیے اسے ہر چیز سے بے نیاز کر دیتا تھا۔ اس چادر کے اندر اس کے اپنے وجود کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا، نہ گھر کی دیواروں سے اترتا سیمنٹ، نہ برسات میں چھت سے ٹپکتا پانی، نہ گھر کا مرمت طلب فرنیچر، نہ جہانگیر کا بیمار چہرہ، نہ ثریا کی مجبور نظریں، نہ سلطان کی اداس آنکھیں۔ اس چادر کے اندر مومنہ سلطان کو صرف مومنہ سلطان نظر آتی تھی، جو صرف اپنے ساتھ ہوتی تھی۔ کچھ دیر کے لیے نیند کی آغوش میں جانے سے پہلے وہ چادر کے اندر آنکھیں کھولے اس چادر کی چھت کو دیکھتی رہی اور اس خالی پن میں سکون محسوس کرتی، جیسے کسی نے سلیٹ پر لکھی گڑبڑ تحریریں کچھ دیر کے لیے ڈسٹر سے مٹا دی ہوں اور سلیٹ بالکل خالی ہو۔ پنکھے کی گھیر گھیر کی آواز اس کی چادر کو ہلانے میں مصروف تھی۔ باہر صحن میں ثریا اور جہانگیر آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اس چادر کے اندر وہ بند آنکھوں سے ان کی آوازیں سن رہی تھی۔ مجھے پتہ ہے پہلا سین دیکھتے ہی ڈائریکٹر صاحب اور سارے ایکٹر متاثر ہو گئے ہوں گے آپا سے، شاید
تالیاں بھی بجائی ہوں۔ ہو سکتا ہے اگلا سیریل بھی دینے کی بات کر رہے ہوں۔ جہانگیر خواب دیکھنے کا عادی تھا اور اون سلائیوں کے ساتھ ایک خواب کے ادھڑے دھاگوں کے ساتھ دوسرا خواب بننے کا عادی بھی۔ وہ آنکھیں بند کیے چادر کے اندر سوچ رہی تھی، ہاں سیریل مل جائے کوئی بڑا تو تمہارا گردہ ٹرانسپلانٹ کروا لیں گے فوراً۔ سیریل کے پیسے بھی تو بہت ملتے ہیں ہیروئن کو۔ اس نے ثریا کی آواز سنی۔ مومنہ کی ہر کامیابی ثریا اور سلطان کے نزدیک جہانگیر کی زندگی بچانے کے قدموں کے طور پر گنی جاتی تھی۔ اب مومنہ یہ کرے گی تو جہانگیر کو یہ مل سکتا ہے، یہ کرے گی تو جہانگیر کے ساتھ یہ ہو جائے گا، اور یہ ہوگا تو وہ سانپ سیڑھی کا بوڑھ کسی سانپ کے لیے زہر کا شکار ہوئے بغیر اپنے بھائی کے ساتھ پار کر جائے گی۔ وہ اس سے آگے کچھ سوچ نہیں پائی۔ نیند مہربان تھی اور زندگی نامہربان۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ پہلا احساس جو اسے ہوا تھا وہ سر میں دھمک کا تھا۔ یہ رات کا ہینگ اوور آفٹر پارٹی ایفیکٹس تھا۔ وہ کچھ دیر اسی طرح اپنے بیڈ پر ٹانگیں کھولے چت لیٹا رہا، آنکھیں کھولتا بند کرتا رہا۔ اس کے کانوں میں رات کی پارٹی کے ڈی جے کا بجایا ہوا میوزک اب تک گونج رہا تھا، ڈرم کی بلند بیٹ۔ اس نے سر کو بے اختیار جھٹکا، یوں جیسے شور کو بھی سر سے جھٹک دینا چاہتا تھا۔ پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے گلاس پینٹ ہاؤس کی دیواریں اور کھڑکیوں سے اس وقت روشنی چھن چھن کر آ رہی تھی۔ وال کلاک 10 بجا رہا تھا۔ وہ عام طور پر اس کے جاگنے کا وقت تھا، چاہے وہ ساری رات ہی کسی پارٹی میں رہتا، لیکن 10 بجے اس کا باڈی کلاک اسے کسی الارم کی طرح اٹھا دیتا تھا۔ بستر پر اٹھ کر بیٹھا۔ وہ چند لمحے پینٹ ہاؤس کی شیشے کی دیواروں سے نظر آتا منظر دیکھتا رہا۔ 30 منزلہ عمارت کی اس آخری منزل پر موجود پینٹ ہاؤس میں صبح آنکھ کھلنے کے بعد وہ اسی طرح ہر روز بستر پر بیٹھا رہتا تھا۔ یہ وقت انجانے میں زندگی کی بے معنویت کو محسوس کرنے کے چند لمحے تھے، جو ہر روز قلب مومن کی زندگی میں اسی وقت آتے تھے۔ ساری رات پارٹیز میں وقت گزارنے کے بعد صبح سوتی جاگتی کیفیت میں آنکھ کھلنے کے بعد بستر پر بیٹھ کر پینٹ ہاؤس کی شیشے کی دیوار سے نظر آنے والا سمندر اور اس کے اوپر اڑتے پرندے دیکھنا، وہ منظر اس کے پینٹ ہاؤس سے بہت دور کا تھا۔ وہ وہاں بیٹھے سمندر کی آواز نہیں سن سکتا تھا۔ اس کے باوجود اس کے اندر اس منظر کو دیکھتے ہوئے سمندر کی موجوں اور لہروں کی حرکت کے ساتھ وہ شور بھی سنائی دیتا تھا جو اس وقت سمندر میں تھا۔ بستر سے اتر کر وہ لڑکھڑایا۔ یہ لڑکھڑاہٹ بھی معمول کا حصہ تھی۔ 2-3 قدموں میں وہ سنبھل جاتا تھا۔ آج بھی سنبھل گیا۔ واش روم میں واش بیسن پر سر جھکائے وہ اپنے چہرے اور آنکھوں پر پانی کے چھینٹے مارتا ہی چلا گیا تھا، یوں جیسے سر میں سنائی دینے والی دھمک کو روکنا چاہتا ہو یا دھو دینا چاہتا ہو۔ پھر اس نے سیدھا کھڑا ہو کر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ سرخ پھولے ہوئے پپوٹے، ہلکی بڑھی ہوئی شیو، بکھرے بال اور بھیگا ہوا چہرہ، اور اس چہرے سے نیچے گردن اور سینے تک آتی پانی کی مہین لکیریں۔ رات کی تھکاوٹ بھی آئینے میں نظر آنے والے مرد کی وجاہت کو دھندلانے میں ناکام نظر آ رہی تھی۔ اس کے تیکھے نین نقش اس کے عرب یا ترکش ہونے کی چغلی کھا رہے تھے، یا کم از کم اس کے جینز میں اس وراثت کی موجودگی کا برملا اظہار کر رہے تھے۔ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے وہ جیسے وہاں لکھا اپنے پورے دن اور اگلی رات کا شیڈول پڑھ رہا تھا۔ اس کی مصروفیت کی ایک لمبی لائن تھی اور وہ ذہنی طور پر اس وقت ان میں الجھنا نہیں چاہتا تھا۔ نائٹ سوٹ کی شرٹ پہنے وہ باہر لاؤنج میں واپس آ گیا، جہاں دیوار پر اہدنا الصراط المستقیم کی
بڑے سائز کی پینٹنگ دیوار پر لگی ہوئی تھی، اسی دیوار پر جس کے ساتھ وہ صوفہ پڑا تھا جس پر بیٹھا وہ اس وقت ٹی وی آن کیے چینل بدلنے میں مصروف تھا۔ میکانکی انداز میں بی بی سی سے فیشن چینلز اور سی این این سے سپورٹس اور پھر دوبارہ بی بی سی یا سی این این، اس کی روز کی چینل روٹین بھی ایک جیسی ہی تھی۔ ملازم اس کے باہر نکلنے اور بیٹھنے کے دوران اس کے لیے کافی کا ایک مگ رکھ گیا تھا۔ سامنے ایک نیوز چینل پر اچانک رات کے ایوارڈ شو کی جھلکیاں دکھائی جانے لگیں۔ اس نے آواز تھوڑی بلند کر دی۔ نیوز کاسٹر اس کی فلم کے حوالے سے خبر دے رہا تھا اور وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی ایوارڈ لیتے ہوئے فوٹیج دیکھ رہا تھا۔ تب ہی اس کا صوفے پر پڑا سیل فون بجنے لگا۔ اس نے فون کی اسکرین پر چمکتا شیلی کا نام دیکھا اور ایل سی ڈی کی آواز ہلکی کرتے ہوئے اس نے کال ریسیو کی۔ وہ اس کی فلم کی ہیروئن تھی۔ ہیلو جان، بے حد میٹھی اور بے حد اپنائیت بھری آواز میں اس نے اسے اسی انداز سے مخاطب کیا تھا جس انداز سے وہ انڈسٹری کے ہر ہیرو اور ڈائریکٹر کو مخاطب کرتی تھی۔ ہیلو شیلی، اس نے جواباً اس عام لہجے میں اسے مخاطب کیا جس میں ہمیشہ کیا کرتا تھا۔ اف، کیا کہوں تمہارے بارے میں؟ تم نے تو تباہی مچا دی رات کو ایوارڈ شو میں۔ وہ اب اسے مکھن لگانے کی مہم شروع کر چکی تھی۔ ہم لوگ تو آڈینس میں بیٹھے تھے اور پھر تالیاں بجانے لگے تو بس بجاتے ہی میں نے تو کھڑے ہو کر تمہارے لیے کلیپنگ کی اور چیئر بھی کیا۔ تم نے دیکھا؟ اس نے مومن سے پوچھا۔ اس کی بات سننے کے دوران وہ کافی پیتے ہوئے ریموٹ لیے چینل بدلنے میں مصروف ہو چکا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا شیلی بہت لمبی بات کرے گی۔ نہیں، کب؟ وہ چونکا۔ اوہ گاڈ، یو مسڈ اٹ۔ وہ بے اختیار مایوس ہوئی۔ اگر ان لوگوں نے ایڈٹ نہ کیا نا تو ٹی وی پر جب ایوارڈ شو چلے گا تو میں چیز کرتے ہوئے میری فوٹیج تم دیکھنا۔ تم نے تو کیسی جرأت دکھائی کہ ان کے منہ پر ہی بول دیا۔ آج دیکھو ذرا نیوز میں ایوارڈ سے زیادہ تمہاری اسپیچ کی کوریج ہے۔ وہ قلب مومن کی جتنی تعریفیں کر سکتی تھی اس وقت کر رہی تھی، کیونکہ بدقسمتی سے پچھلی رات ایوارڈ کی پارٹی میں وہ کوشش کے باوجود قلب مومن سے مل کر یہ سب نہیں کہہ پائی تھی۔ کیونکہ اس ایوارڈ شو کو جو برانڈ اسپانسر کر رہا تھا وہ مسلسل قلب مومن سے چپکے ہوئے اسے وضاحتیں دے کر اس کی خفگی ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شیلی اتنی بے وقوف نہیں تھی کہ اس برانڈ کے نمائندوں کے سامنے وہ قلب مومن کو اس دلیری پر وہاں کھڑے ہو کر داد دیتی۔ میں نے ابھی نیوز پیپرز دیکھے نہیں، ابھی دیکھتا ہوں، اس نے شیلی سے مختصراً کہا۔ ارے وہ تم نے ڈسک کا کور دیکھا؟ شیلی کو اچانک یاد آیا۔ مومن نے سامنے پڑے ہوئے اس میگزین ڈسک پر ایک نظر دوڑائی اور کہا، ہاں دیکھا ہے۔ میری تصویر کا سائز دیکھو، باقی دونوں سے چھوٹا کر دیا ہے مجھے۔ شیلی نے لمحہ بھی ضائع کیے بغیر شکایت کی۔ مومن نے کچھ سمجھے بغیر میگزین اٹھا لیا اور اس کور کو دیکھنے لگا جس پر اس کے ساتھ اس کی پچھلی 3 فلموں کی ہیروئنز کی بے حد مختصر ملبوسات میں تصاویر تھیں اور اوپر ایک ہیڈنگ میں دی کوئین میکر لکھا ہوا تھا۔ مومن نے ایک نظر سرِ ورق پر ڈالتے ہوئے میگزین کو دوبارہ ٹیبل پر پھینکتے ہوئے کہا، ہاں، ½ انچ ہی چھوٹی ہوگی اگر ہوئی بھی تو۔ دوسری طرف اس کے جملے پر شیلی جیسے چلا اٹھی تھی۔ ½ انچ بھی کیوں چھوٹی ہوئی میری پکچر؟ کس کی فلم ہٹ ہوئی ہے اس سال؟ میری۔ اور تصویر کس کی چھوٹی دے رہے ہیں؟ وہ بھی میری۔ مومن نے اسے تسلی دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تم پرواہ مت کرو۔ کیسے پرواہ نہ کروں؟ مجھے کیا پتہ نہیں کہ ڈسک کے ایڈیٹر کی نیت کیا ہے اور کس طرح وہ لینا کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ شیلی نے اس کور میں موجود ایک دوسری ہیروئن کا نام لیتے ہوئے کہا۔ مومن اب بیزار ہونے لگا تھا۔
وہ صبح سویرے تصویروں کے سائز پر سر نہیں کھپانا چاہتا تھا۔ شیلی، اس وقت میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے اور تمہاری آدھی باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر رہی ہیں، اس نے بے حد صاف گوئی سے کہا۔ شیلی نے بغیر برا مانے فوراً ہی اپنی ٹون بدلی۔ جان، مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں اپنی باتیں لے کر بیٹھ گئی۔ سوری جان، میں ابھی آتی ہوں۔ نہیں نہیں، ابھی تو میں آڈیشنز کے لیے نکل رہا ہوں، مومن نے فوراً کہا۔ شیلی نے جواباً کچھ خفگی سے اس سے کہا، تم میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، اتنی بڑی ہٹ دی ہے تمہیں اور تم پھر بھی اگلی فلم کے لیے آڈیشن کرنے بیٹھے ہو۔ تمہیں پتہ ہے میں ہیروئن ریپیٹ نہیں کرتا، یہ میری کامیابی کی وجہ ہے۔ گالی دینا چاہتی ہوں تمہیں میں اس بات پر، شیلی نے جواباً کہا۔ وہ تم ٹیکسٹ کر دینا، ابھی تو میں نکل رہا ہوں گھر سے، مومن نے چڑھانے والے انداز میں اسے کہا۔ ہو تم ویسے گالیوں ہی کے قابل، دوسری طرف سے شیلی نے فون بند کرنے کے بعد کہا تھا۔ اس چھوٹے سے کمرے میں پڑا فرنیچر مرمت طلب ہونے کے باوجود اپنے خاندانی ہونے کا اظہار کر رہا تھا۔ اس گھر اور کمرے اور اس گھر میں رہنے والے لوگوں کی خستہ حالی کے باوجود اس کمرے میں فرنیچر کے نام پر بہت ساری چیزیں تھیں جو مرمت ہو جاتیں تو اینٹیک کہلاتیں، اور فرنیچر کے انہی آئٹمز میں وہ قد آدم شیشہ بھی تھا جو پہلے کبھی کسی ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ منسلک تھا مگر اب اس کے بغیر ہی اس دیوار پر لگایا گیا تھا، جس کے سامنے اس وقت مومنہ سلطان کھڑی، انگلیوں میں ایک سگریٹ لیے، اس کے کش لگاتی، اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے جیسے آئینے سے باتیں کر رہی تھی۔ آئینہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں تم سے اور تم کسی اور سے، تینوں پاگل ہیں اور تینوں خالی ہاتھ رہیں گے۔ وہ آخری جملے پر حسبانی انداز میں کہکا مار کر ہنستی پھر کھانستی۔ اس کی آنکھوں میں اب پانی تھا اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ آئینے میں خود کو دیکھ کر انگلیوں میں دبے سگریٹ کو دیکھتے ہوئے اس نے کہا، اس سگریٹ کو تمہارے ہونٹوں نے چھوا ہے، اب تک جل رہا ہے، ایسی ہی ایک آگ میں بھی جل رہی ہوں۔ جیسے آئینے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ رہی تھی، اسے تو میں بجھا سکتی ہوں مگر میں اور یہ آئینہ ہم جل سکتے ہیں، بجھ نہیں سکتے، آگ ہو سکتے ہیں، راکھ نہیں۔ اس نے جلتے ہوئے سگریٹ کو اپنی ہتھیلی پر بجھایا۔ آئینے میں نظر آنے والے اس کے عکس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، اس کا سیل فون بجنے لگا تھا۔ ہاتھ میں پکڑا سگریٹ کوڑے کی ایک ٹوکری میں پھینکتے ہوئے اس نے فون اٹھا لیا۔ اس پر داؤد کا نام چمک رہا تھا۔ مومنہ، 12:30 بجے ہے آڈیشن، تم آ رہی ہو نا؟ دیکھو دیر مت کرنا۔ دوسری طرف داؤد تھا۔ ہاں ہاں میں آ رہی ہوں، بس تھوڑی دیر میں نکل رہی ہوں۔ داؤد نے اس کی بات سننے سے پہلے ہی فون بند کر دیا۔ وہ جلدی میں تھا اور ہمیشہ ہی جلدی میں رہتا تھا۔ مومنہ، ناشتہ تو کر لو بیٹھ کر۔ وہ ابھی فون اپنے بیگ میں رکھ ہی رہی تھی جب ثریا ایک ٹرے میں چائے کا ایک کپ اور 2 سلائس رکھے آئی۔ وہ کچھ کہے بغیر ناشتہ کرنے بیٹھ گئی۔ ثریا چند لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر اس نے کہا، ریہرسل کر لی نا؟ ہاں، چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے مومنہ نے کہا۔ مجھے سنا دو ایک بار۔ ثریا کو تجسس ہوا۔ نہیں اماں، بس اب آڈیشن میں ہی بولوں گی یہ لائنز۔ اس نے سلائس کا ایک اور ٹکڑا دانتوں سے کاٹ کر چائے سے نگلتے ہوئے کہا، میں تمہارے کپڑے پریس کرتی ہوں۔ ثریا دروازے کی طرف لپکی جب مومنہ کی آواز نے اس کے پیروں میں بیڑی ڈالی۔ میں یہ کام نہیں کرنا چاہتی۔ ثریا نے پلٹ کر مومنہ کو دیکھا، اس کی آنکھوں کی بے چارگی کو دیکھا، پھر مدھم آواز میں کہا، کیوں کہتی ہو ہر بار یہ جملہ مومنہ، جب جانتی ہو کہ یہ کام چھوڑ بھی نہیں سکتی؟ اپنے آپ کو یاد دہانی کرواتی ہوں اور تو کچھ نہیں۔ اس نے سلائس کا آخری ٹکڑا نگلا، یوں جیسے جلدی میں ہو۔ جہانگیر سے مل لوں؟
پھر ابا سے میک اپ کروانا ہے، اس نے کہا اور دروازے میں کھڑی ثریا کے پاس سے گزر گئی، جو اس کے لیے کپڑے لیے وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ اپنی کلائی میں گھڑی باندھتے ہوئے وہ اپنے گھر کے 2 کمروں میں سے دوسرے کمرے میں داخل ہوئی، جہاں جہانگیر اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ پر اس نے آنکھیں کھول دیں اور مسکرایا۔ وہ بھی جواباً مسکرائی۔ طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ وہ اس کے سوال پر بے اختیار ہنسا اور بستر سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آپا، پھر وہی سوال؟ میں ٹھیک ہوں، مجھے پتا ہے ایک دن بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، جہانگیر نے ترکی بہ ترکی کہا۔ مجھے یہ بھی پتا ہے، آڈیشن کے لیے جا رہی ہوں، تم دعا کرنا، اس نے جہانگیر سے کہا۔ قلب مومن کی فلم کے لیے آڈیشن کے لیے جا رہی ہیں نا؟ جہانگیر نے بے حد اشتیاق سے پوچھا۔ ہاں، اس کا ذہن کہیں گم تھا۔ میں نے رات کو نیوز میں دیکھا تھا، اس کی فلم کو پھر ایوارڈ ملا ہے۔ جہانگیر جوش و خروش سے اسے بتانے لگا تھا۔ آپ کو پتا ہے، ہیٹ-ٹرک کر لی ہے اس نے۔ بیسٹ فلم اور ڈائریکٹر کی 3 فلمیں بنائی ہیں اور تینوں نے ایوارڈز جیتے ہیں۔ انڈسٹری کا پہلا ڈائریکٹر ہے جس نے یہ کارنامہ کیا ہے۔ جہانگیر رکے بغیر اسے بتاتا چلا گیا تھا۔ وہ صرف اس کا چہرہ دیکھے چلی گئی۔ وہ آج بھی انڈسٹری کی اس طرح خبر رکھتا تھا جیسے انڈسٹری کا حصہ ہو۔ اس بیماری میں گھر میں قید ہو جانے کے بعد اس کی واحد دلچسپی یہی رہ گئی تھی، ٹی وی پر شوبز کی خبریں اور فلمیں دیکھنا۔ وہ کبھی کبھار اس کے لیے نیوز اسٹال سے پرانے شوبز میگزینز لے آتی تو جہانگیر کے دل کی کلی کھل جاتی۔ دعا کرنا جہانگیر، اس نے جہانگیر سے کہا، یہ جیسے اس کا معمول تھا۔ کسی بھی آڈیشن یا پروجیکٹ کی شوٹ شروع ہونے سے پہلے جہانگیر سے دعا کرنے کے لیے کہنا۔ اسے پتہ نہیں کیوں اس کی دعا پر یقین تھا، شاید اس صبر اور برداشت کی وجہ سے جس سے وہ اپنی بیماری کاٹ رہا تھا۔ فکر نہ کریں، مل جائے گی آپ کو فلم، سٹار بنیں گی آپ، بہت بڑی فلم سٹار۔ وہ جیسے اس کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہن کی جدوجہد سے وہ واقف تھا، شوبز کے لیے اس کی ناپسندیدگی سے بھی، لیکن اپنے لیے دی جانے والی اس کی قربانی سے بھی۔ ستارہ نہیں بننا مجھے، ستارے تو ٹوٹ جاتے ہیں، مجھے تو صرف تمہارا علاج کروا کر تمہارے ٹوٹتے ستارے کو بچانا ہے، اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے مومنہ نے سوچا تھا۔ میں باہر تک چھوڑنے آؤں؟ جہانگیر نے اسے آفر کی۔ بالکل نہیں، میں ابھی ابا کے پاس جا رہی ہوں میک اپ کروانے، تمہیں بیٹھنا پڑے گا خواہ مخواہ ہی برآمدے میں، وہاں گرمی ہے، تم یہیں بیٹھو، اس نے فوری طور پر اسے منع کیا تھا۔ پھر وہ اس کی سائڈ ٹیبل پر جا کر اس کی میڈیسنز چیک کرتے ہوئے بولی، کون کون سی میڈیسنز ختم ہو گئی ہیں تمہاری؟ میں آج لیتی آؤں گی۔ جہانگیر نے اسے 2 میڈیسنز کا بتایا۔ اسے اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، اسے گھر میں ہر شخص کی دوا کا پتہ تھا۔ باہر سے سلطان کی آواز آنے لگی تھی، وہ اسے آوازیں دے رہا تھا۔ وہ جہانگیر کے کمرے سے واپس اپنے کمرے میں گئی اور استری شدہ کپڑے پہن کر وہ برآمدے میں اس کرسی پر آ کر بیٹھ گئی جس پر بٹھا کر سلطان کسی کا بھی میک اپ کیا کرتا تھا۔ کھلے اس میں موجود چیزوں کو ادھر ادھر کرتے مومنہ کے انتظار میں تھا۔ مومنہ کے کرسی پر بیٹھتے ہی اس نے بے حد پروفیشنل انداز میں ایک کپڑے کو مومنہ کی گردن کے گرد ڈال دیا تھا۔ وینٹی باکس میں سے ایک فاؤنڈیشن نکال کر وہ اب بڑی پھرتی سے اس فاؤنڈیشن کو ہتھیلی پر رکھ کر گیلے اسپنج کے ساتھ اسے مومنہ کے چہرے پر لگا رہا تھا، نقطوں کی شکل میں۔ وہ میک اپ کرنے کا پرانا طریقہ تھا اور سلطان پرانے طریقوں سے ہٹنے پر تیار نہیں تھا۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے مومنہ خاموشی سے اس سے میک اپ کرواتے ہوئے وینٹی باکس کے ڈھکن پر لگی حسن جہاں کی ایک بے حد دلکش مسکراہٹ والی تصویر کو دیکھنے لگے، جس پر کوئی بھی نظر ڈالتا تو اسے ایسا ہی لگتا جیسے وہ اسے ہی دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وہ اب اسے ہی دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس پر نظریں جمائے مومنہ دل ہی دل میں گھڑی کی سوئیاں گن رہی تھی۔ ابا، ذرا جلدی ہے، مجھے بس پکڑنی ہے، مومنہ نے بالآخر سلطان سے کہہ ہی دیا۔ سلطان کے ہاتھ پہلے سے تیزی سے کام کرنے لگے تھے اور وہ ساتھ کہنے لگا، ہاں ہاں، بس ہو جائے گا 5 منٹ میں۔
حسن جہاں کو بھی 5 منٹ میں تیار کرتا تھا میں، اسے بھی جلدی ہوتی تھی ہر کام کی۔ ایسی مکھن جیسی دودھ یا ملائم سکن تھی اس کی، پاؤڈر بھی پھسلتا تھا، میرے علاوہ کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی وہ چہرے کو، میرے ہاتھ کے علاوہ کسی پر اعتبار نہیں تھا اسے۔ مومنہ حسن جہاں کا تذکرہ سننے کی عادی تھی، اور صرف وہی نہیں، اس گھر کا ہر شخص اور سلطان کا ہر دوست اور ملنے والا۔ وہ حسن جہاں کا میک اپ آرٹسٹ رہ چکا تھا۔ دن میں کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا تھا جب اس کو کسی نہ کسی حوالے سے حسن جہاں کی یاد نہ آتی ہو۔ وینٹی باکس کے ڈھکن پر لگی اس کی مسکراتی تصویر دیکھتے ہوئے مومنہ اس کے قصے باپ کی زبان سے سن رہی تھی، اور وہ سب اتنی بار سنا ہوا تھا کہ وہ باپ کا اگلا جملہ بھی دہرا سکتی تھی۔ یہ لو، ہو گیا کام، اب بس لپسٹک رہ گئی۔ سلطان گہرا سانس لیتے ہوئے سیدھا ہوا اور اس نے اعلان کرنے والے انداز میں کہا، ابا، لپسٹک میں خود لگاتی ہوں۔ مومنہ نے باپ کو روکنے کی کوشش کی، سلطان نے اسے ٹوک دیا اور وینٹی باکس میں سے اس کے لیے لپسٹک ڈھونڈنے کے لیے ہاتھ مارنے لگا۔ لپسٹک لگانا ہی تو اصل آرٹ ہے۔ کیمرے کے سامنے بری اور اناڑی کے ہاتھ سے لگی ہوئی لپسٹک کی وجہ سے بڑے بڑے خوبصورت چہرے برے لگتے ہیں۔ وہ اس کے ہونٹوں پر برش سے لپسٹک لگا رہا تھا اور ساتھ اس سے کہہ رہا تھا۔ وہ اپنا پاؤں ہلانے لگی تھی، اسے واقعی ہی جلدی تھی۔ یہ لو، دیکھو ٹھیک ہے نا؟ سلطان نے بالآخر اس سے کہا۔ اس نے آئینے میں خود پر ایک نظر ڈالتے ہوئے فوری طور پر اٹھتے ہوئے کہا، بالکل ٹھیک ہے ابا۔ سلطان پرانے زمانے کا میک اپ آرٹسٹ تھا، لیکن مومنہ کو اس کے ہاتھ پر یقین تھا۔ وہ جب بھی سلطان سے میک اپ کروا کر جاتی تھی، اسکرین پر اس کا چہرہ بے حد اچھا آتا تھا۔ سلطان اپنے کام کا ماہر تھا، اپنے زمانے میں فلم انڈسٹری میں اس کا طوطی بولتا تھا۔ وہ کل جہانگیر کا ڈائلیسس ہے، تمہارے سیریل کی پیمنٹ کب آئے گی؟ ثریا یکدم اندر کمرے سے برآمدے میں آئی تھی اور اس نے مومنہ کو یاد دہانی کروائی تھی۔ آج جاؤں گی آڈیشن کے بعد پیمنٹ کے چیک کے لیے، جونیئر آرٹسٹ ہوں، خود کہاں آئے گی میری پیمنٹ؟ وہ بڑبڑائی تھی۔ بس آپ لوگ دعا کریں یہ فلم مل جائے کسی طرح۔ اس نے اپنا پرس اٹھاتے ہوئے ثریا اور سلطان دونوں سے کہا، میں نے تیار کیا ہے، تم دیکھنا کمرے کے سامنے حسن جہاں لگے گی، یوں رول دیں گے، یوں۔ گھر سے نکلتے ہوئے اس نے اپنے عقب میں سلطان کو بے حد گمان سے ثریا سے کہتے سنا۔ وہ باپ سے یہ نہیں کہہ سکی کہ اب کوئی بھی حسن جہاں کو نہیں جانتا نہ پہچانتا ہے، اور میک اپ دیکھ کر اگر رول دیے جاتے تو۔ اسٹاپ پر کھڑی بس پر بیٹھتے ہوئے بھی اس نے یہی سوچا تھا، ابا کو لگتا ہے ان کا وینٹی باکس مجھے حسن جہاں بنا دے گا۔ ابا کو پتہ ہی نہیں ان کے وینٹی باکس کی ساری چیزیں ایکسپائر ہو چکی ہیں یا 2 نمبر ہیں۔ اب تو وہ برانڈ بھی بند ہو چکا ہے جو برانڈ حسن جہاں کا پسندیدہ تھا۔ اس نے کھڑکی سے باہر سڑک پر بھاگتی ٹریفک کو دیکھتے ہوئے تلخی سے سوچا، یہ ساری باتیں وہ صرف سوچ سکتی تھی، کہہ نہیں سکتی تھی۔ ابا ہر بار مجھے حسن جہاں بنا کر دنیا میں بھیجتے ہیں اور میں پھر مومنہ سلطان بن کر رہ جاتی ہوں، اس نے سوچا۔ آفس کے ریسیپشن میں تقریباً 25 لڑکیاں تھیں۔ مومنہ ان میں سے چند چہروں کو فوراً پہچان گئی۔ وہ چند ابھرتی ہوئی ماڈلز تھیں اور چند دوسری ایکٹریسز جنہوں نے حال ہی میں ایک آدھ سیریل میں مین لیڈ کی تھی۔ وہ تمام 25 کی 25 اس ریسیپشن ایریا میں بیٹھی کچھ نہ کیے اور کیے ہوئے بھی بے حد گلیمرس اور اسٹائلش لگ رہی تھیں۔ ان میں سے کچھ اپنے اپنے سیل فون پر مصروف آس پاس بیٹھی لڑکیوں کو اگنور کر رہی تھیں۔ کچھ جو ایک دوسرے سے واقف تھیں وہ آپس میں بیٹھی اور کھڑی گپ شپ کر رہی تھیں۔ چند ایک ہاتھ میں پکڑے اسکرپٹ پر نظر ڈال رہی تھیں اور چند ایک ریسیپشن ایریا میں موجود دوسری لڑکیوں کو گھورنے اور جانچنے میں مصروف تھیں۔ سادہ جینز اور کرتوں سے لے کر فارمل پینٹس اور کرتے تک، اور کچھ اسکرٹس بھی، لانگ شرٹس دونوں قسم کے۔ صرف چند ایک تھیں جو شلوار قمیض میں ملبوس تھیں، اور مومنہ ان میں واحد تھی جس کے گلے میں ایک دوپٹہ بھی لٹک رہا تھا۔ باقی کوئی اگر شلوار قمیض میں ملبوس تھی بھی تو بغیر آستین قمیض میں ٹخنوں سے بہت اونچے اور گھٹنوں سے تھوڑا ہی نیچے والی کیپری میں۔
مومنہ کے لیے وہ مجمع نیا نہیں تھا، نہ وہ وہاں پریشانی کا شکار ہوئی نہ کمتری کا۔ وہ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ میڈیا میں کام کر رہی تھی اور ان سب کے رویوں سے بخوبی واقف تھی، مگر وہاں بیٹھے اسے یہ یقین نہیں تھا کہ اس مجمع میں وہ اپنی جگہ بنائے گی یا نہیں۔ اس وقت آڈیشن کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے اس کے سر پر جہانگیر کے کل کا ڈیلائسس سوار تھا۔ اس کی وہ میڈیکل فائل جو گھر سے نکلتے ہوئے ثریا نے اس کے ہاتھ میں دی تھی، کیونکہ ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں تبدیل کروائی تھیں اپنے پچھلے چیک اپ میں، جس میں مومنہ شوٹنگ کی وجہ سے نہیں جا سکی تھی۔ وہ نئی اور مہنگی دوائیاں اوپر نیچے کیے جاتے تھے اور اس کے اچانک آنے والے اخراجات مومنہ کے سارے مالیاتی تخمینوں اور اندازوں کو ملیہ میٹ کر دیتے تھے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہر مہینے کسی نہ کسی سے قرض لینے پر مجبور ہو جاتی۔ وہ اس وقت بھی اس میڈیکل فائل کو کھولے ان اخراجات کا حساب لگانے میں مصروف تھی جو اس کا رائلٹی چیک نہ ملنے پر اسے پھر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور کرنے والے تھے۔